بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ناظرین و ناظرات آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے ہم ابتدائے سخن انہی سوالوں کے جواب سے کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ مزید سوال کریں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ پہلا جو سوال ہے ہمارے بھائی ناصر عباس صاحب لندن سے، نماز کے سلسلے میں پوچھا کہ اگر کوئی مجبوری ہو یا کوئی ایسی ایمرجنسی تو کیا ہم نماز کے وقت سے پہلے کچھ دیر پہلے کیا ہم نماز جو واجب ہے ادا کر سکتے ہیں؟ جواب ہرگز نہیں، چاہے کتنی ہی مجبوری ہو، وقت سے پہلے نماز پڑھنے کی کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں ہے۔ انسان کو نماز کو اس کے وقت کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر کہیں جا رہا ہے تو جس حالت میں بھی پڑھ سکتا ہو وہ پڑھے۔ قضا ہونے سے پہلے اگر وہ کسی بھی صورت میں پڑھ سکتا ہو تو اسی صورت میں نماز پڑھے، مگر وقت سے پہلے وہ نماز ادا نہیں کر سکتا ہے، اور یہ اس پر سب کا اتفاق ہے، اس میں کسی کی کوئی بھی الگ رائے نہیں ہے۔ دوسرے ہمارے بھائی ہیں منچسٹر سے مہدی رضا صاحب، انہوں نے بہت عمدہ سوال کیا اور یہ مبتلا بہ مسائل ہیں۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان سوالوں کے لیے کہ جو ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں مفید ہیں۔ مثلا انہوں نے پوچھا کہ وہ 10 دن سے زیادہ رہنے کی نیت سے منچسٹر آئے اور ایمرجنسی آ گئی تو انہیں 10 دن سے پہلے ہی واپس جانا پڑ رہا ہے، تو ابھی ان کا سفر نہیں ہوا، لیکن اب جو وقفہ آ رہا ہے کہ ٹائم ہم نے 10 دن سے زیادہ کی نیت کی مگر 10 دن سے پہلے ہی اب ہم جانے والے ہیں، تو کیا یہ جو ہمارے پاس نماز کے اوقات آ رہے ہیں ہمیں قصر پڑھنی چاہیے یا پوری نماز پڑھنی چاہیے؟ تو جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں مہدی رضا صاحب کہ ایسی صورت میں آپ کی نماز جب تک آپ یہاں پر ہیں مکمل ہی ہے، کمپلیٹ ہے، کیونکہ آپ نے شروع میں جو نیت کی تھی اور اس کے بعد آپ نے پوری نماز پڑھنی شروع کر دی تھی، تو آپ کو آخری دن تک جب تک آپ چھوڑ کے اپنے وطن کی طرف نہیں جا رہے ہیں آپ کی پوری نماز ہے، آپ کو پوری نماز ہی پڑھنی ہے، چاہے وہ درمیان میں آپ کو جلدی ہی جانا پڑ جائے۔ حالات کے بدلنے سے فوراً ہی آپ کی نماز قصر نہیں ہوتی، بلکہ جب تک آپ ہیں اس شہر میں آپ کی نماز پوری ہی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ اور اس مسئلے میں بھی میں بتا دوں کہ مجتہدین میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کا تقریباً ایک ہی فتویٰ ہے۔ مسز علی لندن سے انہوں نے فجر کی نماز کے نوافل کے بارے میں پوچھا کہ فجر کی نماز سے پہلے جو نافلے کی نماز 2 رکعت ادا ہوتی ہے، تھوڑی سی کنفیوژن انہیں ہے کہ کیا اذان کے بعد فوراً یہ جو نافل فجر ہے یا نافل صبح ہے اس کو پڑھ لیں، پھر اقامت دے کر کے واجب نماز جو فجر کی ہے وہ ادا کریں، یا پھر نماز اذان کے بعد اقامت دے لیں اور اس کے بعد فجر کی نافلے کی نماز پڑھیں، پھر اصلی جو واجب فریضہ ہے اس کو ادا کریں۔ جواب یہ ہے کہ آپ کو فریضے کی جو نماز ہے، اصل جو واجب نماز ہے، اس سے پہلے اقامت سے پہلے بھی آپ اس کو ادا کریں۔ اگر ممکن ہوا تو آپ ضرور نماز فجر کی اذان کے بعد نافلے کی 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد اقامت دیں، پھر اس کے بعد آپ کی واجب جو نماز ہے فجر کی اس کو ادا کریں۔ اگر کسی صورت آپ یہ نہیں کر سکیں تو اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی آپ کو یاد آیا کہ میں نے نافلے کی نہیں پڑھی تھی، تو آپ دوبارہ نافلے کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ مستحب نماز ہے، نوافل ہے، اس کو آپ آگے پیچھے بھی کر دیں کسی وجہ سے تو کر سکتی ہیں اور آپ کا ثواب کہیں ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نارمل حالات میں آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو آپ کو
فجر کی اذان کے بعد پہلے نوافل ادا کرنے ہیں، اس کے بعد اقامت دے کے واجب نماز ادا کرنی ہے۔ کال کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اس میں گرامی اپنا بتائیں گے؟ جی میرا نام سعید ہے جی، مانچسٹر سے بول رہا ہوں۔ سر یہ جو سعید، قربانی ہے یہ قربانی کرنی چاہیے یا اس کے پیسے اللہ واسطے کے نام کسی غریب کو یا کہیں بھی میں دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچ گیا، انشاءاللہ آپ کا جواب ملے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت مہربانی سر۔ اوکے، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔ اللہ۔ تو امید ہے کہ مسز علی کی کنفیوژن دور ہو چکی ہوگی۔ ہماری ایک اور سسٹر ہیں مدثرہ سولو ہل سے، انہوں نے جو سوال کیا کہ اگر کوئی غیر مسلم، میں کہتا ہوں کسی ایک کا ہم کیا نام لیں، کوئی بھی غیر مسلم اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی کے جو مسلمان لوگ ہیں ان کا کیا فرض بنتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ انسانی ہمدردی کے تحت آپ کسی کی بھی جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، اور کم سے کم جو فریضہ ہے جو اس فیملی کے جو نیکسٹ جو امپورٹنٹ رشتہ دار ہیں ان کا فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے غسل و کفن کا اہتمام کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب صرف فرق یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ہے تو اس کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے، اور اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے نماز جنازہ ہے، اور اس میں بھی 4 تکبیریں ہیں اگر عام مسلمان ہے، مگر اگر شیعہ اثنا عشری ہوگا تو اس کے لیے 5 تکبیریں ہوں گی۔ دفن کرنا پھر اگین انسانی ایک فریضہ ہے، چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ کسی بھی میت کو بغیر دفنائے نہ چھوڑے، بلکہ اس کے دفن کا بھی اہتمام کرے، اور اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں تو پھر ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے دوسروں سے۔ تو اس معاملے میں غور سے سنیے گا کہ اسلام نے کوئی تنگ نظری نہیں سکھائی ہے، اسلام نے انسانی ہمدردیوں کو اور انسانی اقدار کو زندہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ لہٰذا غیر مسلم بھی مر جاتا ہے تو انسانی جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ضرور پورا کرنا چاہیے۔ فرق صرف یہ ہے کہ غیر مسلم میں اور مسلمان میں یہ کہ غیر مسلموں کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے، اور نہ وہ غیر مسلم چاہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ ہو، اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے نماز جنازہ ہے، اور مسلمان میں بھی اگر غیر شیعہ ہیں تو ان کے لیے 4 تکبیریں ہیں، اور چنانچہ سارے اہل سنت کے ہمارے بھائی 4 تکبیروں ہی پر نماز کو ختم کرتے ہیں، اور اگر مؤمن ہے یا مؤمنہ ہے تو اس کے لیے 5ویں تکبیر بھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ہمارے ایک بھائی ہیں حسنین لندن سے، وہ چاند کے مسئلے میں تھوڑا سا کنفیوز ہیں، اور اگرچہ وہ آغا سیستانی کے مقلد ہیں مگر وہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی چاند کے مسئلے میں کمیونٹی کا اعلان ہوتا ہے، یا جس سینٹر سے ان کا تعلق ہے وہاں پر چاند کا اعلان ہو جاتا ہے، اور یہ ابھی تک آغا سیستانی کے فتوے پر سٹک ہیں۔ میرے بھائی انفارچونیٹلی بڑے ہی دکھ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاص کر آغا سیستانی کے مسئلے کو لے کے بعض لوگ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، وہ انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں۔ آغا سیستانی نے اگر یہ کہا ہے کہ ٹیلیسکوپ سے دیکھنا کافی نہیں ہے، اپنی نیکڈ آئیز سے دیکھیں، 2 گواہ عادل ہوں تو پھر ان کی بات پر آپ عمل کریں، تو ہرگز انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر ہمیں دوسروں کے آبزرویٹری وغیرہ سے اگر یقین حاصل ہو جاتا ہے تو آپ یقین پر عمل نہ کریں، ہرگز انہوں نے نہیں کہا، بلکہ ان کا ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ آپ یقین پر اپنے عمل کریں۔ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں لندن سے سعیدہ بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ مجھے سوال پوچھنا تھا آپ سے، میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ آن ایئر ہیں، فرمائیے۔ ہاں جی، میں نرسری میں کام کرتی ہوں بچوں کی، اور وہاں پہ مجھے حج کے لیے پیسے جمع کرنے اگلے سال کے لیے، تو وہاں پہ بچوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے لنچ ٹائم پہ، تو وہ حلال حرام ہر چیز کھلانا پڑتا ہے، تو وہ کیا پیسے میرے لیے وہ صحیح ہے کام کرنا وہاں پہ؟ شکریہ، بس یہی پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ آپ کا سوال پہنچ گیا، انشاءاللہ آپ کا جواب بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔
تو حسنین بھائی آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جو مقلد ہے آغا سیستانی ہو یا کوئی اور مرجع ہو، کبھی بھی یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ کل آپ عید کریں یا نہ کریں، کیونکہ مصداق کا تعین کرنا مرجع کا کام نہیں ہوتا ہے. مرجع پرنسپلز بتاتا ہے، کرائٹیریا بتاتا ہے. اب اس کرائٹیریا کو آپ نے کیسے امپلیمنٹ کیا، کیسے اپلائی کیا، یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے. مرجع کبھی بھی نہیں کہتا. ہاں کچھ دفتر کے لوگوں نے ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے کہ آپ اگر فلاں کے مقلد ہیں تو آپ فلاں دن کریں، فلاں کے مقلد ہیں تو فلاں دن نہ کریں. یہ سراسر غلط اعلانات ہیں. اس طرح کے اعلانات نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ اسے کہ چاند کے معاملے میں یہ پرسنل اس کے آبزرویشن پر جاتا ہے کہ اگر آپ آغا سیستانی کے مقلد ہیں اور آغا سیستانی کے ایک فتوے کے مطابق چاند آپ کی آنکھوں سے نظر آئے تو ہی آپ عید کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. ایک فتویٰ ہے. مگر انہی کے دوسرے اور بھی چاند کے سلسلے میں مسئلے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آبزرویٹری سے یا کسی اور سورس سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اور چاند کا یقین ہو جاتا ہے تو آپ اپنے یقین پر عمل کریں. ہرگز آغا سیستانی آپ کو عید کرنے سے نہیں روکتے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آغا سیستانی کے مقلد ہونے کے باوجود وہ عید کرتے ہیں اور دفتر سے جو اسٹیٹمنٹ آیا اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو یقین حاصل ہو چکا ہوتا ہے. آبزرویٹری کے حساب سے، اس کی رپورٹ کے حساب سے انہیں پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ واقعاً بھی آج اگر مطلع صاف ہوتا، کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو ہم چاند دیکھ سکتے تھے. پھر وہ عید کر لیتے ہیں. اطمینان چونکہ حاصل ہو گیا. اور آغا سیستانی کا ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے تو آپ اپنے یقین اور اطمینان پر عمل کریں. یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو آپ کو کل عید نہیں کرنی ہے، پرسوں کرنی ہے، تو یہ ان کا دفتر کا ایک اپنا من گھڑت جو ہے اعلانیہ ہوتا ہے اور اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. شرعی طور پر آغا سیستانی حفظہ اللہ کے فتاوے کو رکھے سامنے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو باہر سے کسی اور سورس سے چاند کے ہونے کا یقین حاصل ہو جائے تو آپ اس یقین پر عمل کریں. جو لوگ آغا سیستانی کے مقلد ہو کر کے بھی چاند کو مان کے چلتے ہیں اور کمیونٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، وہ اسی ایک فتوے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یقین حاصل کرتے پھر وہ کر لیتے ہیں. تو کنفیوژن آپ کو نہیں کرنی ہے. ہاں اگر واقعاً آپ آبزرویٹری سے یا کسی اور سورس سے مطمئن نہیں ہو سکے کسی وجہ سے تو پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ان کے فتوے کے حساب سے. آپ جب تک کہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے اور جب تک کہ دو گواہ یہ نہ کہیں کہ ہم اس افق میں، اس ریجن میں ہم نے چاند دیکھا، تب تک جو ہے آپ لٹکے رہیں گے. یہ تو آپ کی خود پرسنل آبزرویشن پر منحصر ہے یہ بات. تو یہ ہرگز ایسی کنفیوز ہونے والی بات نہیں ہے. اس پر آپ غور کیجئے گا، آپ کو سلوشن خود بخود واضح طور پر نظر آ جائے گا. ہمارے بزرگ ہیں حسین کاظم صاحب نیو یارک سے. 2 سوال انہوں نے کیے ہیں. پہلا ایک سوال یہ کیا کہ والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. بہت عمدہ سوال ہے. اللہ ہر انسان کو یہ توفیق دے کہ اپنے والدین کے لیے کچھ کرے. کالر کو شامل کرتا ہوں پھر جواب کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ ہائی وے تم سے بول رہا ہوں. جی آپ اس میں گرامی اپنا بتائیں گے؟ راجہ امجد. جی راجہ امجد صاحب، جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ بھئی دعائے خیر مطلب منگنی اپنی بچی کی میں نکاح اگلے سال کرنا چاہتا ہوں، مگر کیا اس کا نام ہے، ابھی ہم نے مطلب منگنی یا دعا خیر کرنی ہے. آیا دعائے خیر میں ہم پاک ہستیوں کے نام لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی خدیجہ، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جوڑی کی طرح
مطلب کہہ سکتے ہیں یہ الفاظ کہ اللہ تعالیٰ ان میں بھی ان کی طرح پیار محبت اور آگے سے زندگی اسلام پہ چلنے کی توفیق دے. سوال آپ کا پہنچ گیا. اور کوئی اور آپ کے پاس سوال ہے راجہ صاحب؟ نہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ آیا منگنی کی کیا حیثیت ہے اسلام میں؟ آیا اس کا کوئی ہے کہ بھئی مطلب سمجھے کہ بالکل منگنی کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ کیونکہ اب نکاح جو ہے وہ ہوگا جب ہال ملے گا، جب سارے ارینجمنٹ ہوں گے، تو اس حساب سے. تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ آیا منگنی کا کون کانسیپٹ ہے اور دعائے خیر میں کیا کلمات پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے، بہت آپ کا سوال پہنچ گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی ناظرین، بہت عمدہ سوال تھا حسین کاظم صاحب کا کہ والدین جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. نمبر 1، ان کے جتنے واجبات ہیں انہیں ادا کیا جائے. انفارچونیٹلی لوگ اس کو چھوڑ کے باقی چیزوں پر زور دیتے ہیں، مجلسیں کرا دیتے ہیں، قرآن خوانی کروا دیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں لوگوں کو. یہ سارے مستحبات ہیں، یہ سارے ثواب پہنچانے کا بہترین ذریعہ بھی ہیں، مگر یہ اس وقت ہے جب آپ واجبات کی طرف توجہ دیں گے. ان کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، فہرست اس کی نکالیے، ان نمازوں کو ادا کروائیے. روزے رہ گئے ہیں، روزے رکھوائیے. حج نہیں کیا تھا، حج کروائیے. خمس ان کا رہتا ہے، خمس دیجئے. اور نوٹ کیجئے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر والد یا والدہ کی کوئی پراپرٹی انہوں نے چھوڑی ہے تو اولاد پر اس پراپرٹی کا تصرف اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اس پراپرٹی سے ان کے واجبات ادا نہ کیے جائیں. دہرا دوں اس کو اس لیے کہ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر والدین کی کوئی پراپرٹی ہے تو کوئی میراث کوئی ورثہ اس وقت تک تقسیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کی واجبات ادا نہ کیے جائیں. کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی میں کینیڈا سے مسز عمران بات کر رہی ہوں. جی بسم اللہ فرمائیے، کیا سوال ہے؟ جی مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے اذان اور اقامت کہنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس پہ ہے کہ الحمدللہ رب پڑھنا ہے یا رب العالمین پڑھنا ہے، اور جو اینڈ پہ ولضالین پڑھا جائے گا یا ولضالین. ٹھیک ہے. اور جو ہم نماز ظہر پڑھتے ہیں اس سے پہلے 8 رکعت نوافل ہوتے ہیں. اگر ہمارے پاس اول وقت میں ٹائم نہ ہو تو ہم صرف 4 رکعت نماز جو فرض ہے وہ پڑھ لیں، اور جو اس کے نوافل بھی ہم پڑھنا چاہیں تو بعد میں ہم پڑھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ کے سوال سارے پہنچ گئے ماشاءاللہ. آپ نے مختصر اور مفید سوالات کیے، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. آپ ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ کی باری پر آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے. تو پہلا جو اہم کام ہے والدین کی مغفرت کا وہ یہ کہ ان کی واجبات کو ادا کیے جائے. ان کی پراپرٹی میں کوئی تصرف نہیں جائز ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں. بڑا بیٹا ہو، دوسرا بیٹا ہو، تیسرا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، اس وقت تک تصرف آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس پراپرٹی سے یہ جو واجبات رہتے ہیں ان کی ادائیگی نہ ہو جائے. ایک دفعہ واجبات ادا ہو جائے آپ نے گویا کہ بہت بڑا احسان والدین پر کر دیا، جو اس دنیا سے گئے بے بس لاچار. اب وہ واجبات کو چاہیں گے بھی تو ادا نہیں کر سکتے. یہ آپ ہیں کہ جو ان کی جگہ پر ان کی طرف سے انجام دیں گے. یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ ہے مستحبات کا. نماز مغفرت روزانہ آپ پڑھیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، سورہ انا انزلنا قبر پر جا کے 10 مرتبہ جب بھی جائیں پڑھیں تاکہ اس کی برکت سے ان کے برزخ کی مشکلات آسان ہوں. ان کی گناہوں کی بخشش کے لیے آپ جو ہے کوشش کریں. اگر کوئی ان سے ناراض ہے تو ان کو منائیں، والدین کی طرف سے جائیں اور انہیں منائیں، اور اس طرح ان کی برزخ کی مشکلات سے چھٹکارا
انہیں دلائیں، اور اس طرح کے جو مستحبات ہیں. تو پہلے مرحلے میں واجبات کی ادائیگی ہے، اس کے بعد مستحبات ہیں. مستحبات میں بھی یہ سارے پہلے کام ہیں. بعد میں لوگ اپنی دنیا کو بسانے کے لیے، دکھاوے کے لیے اور دوسروں پر اپنا کوئی ایک بھرم ظاہر کرنے کے لیے دیگر ان چیزوں پر پڑ جاتے ہیں کہ جس کا مرنے کے بعد مثلا شاندار 40واں ہو رہا ہے اور بہت مشہور و معروف کسی خطیب کو بلایا جا رہا ہے اور سینکڑوں کو کھلایا جا رہا ہے، اور کھلانے پلانے کے بھائی کیا بات ہے، فلاں نے تو زبردست دعوت کی. ان سب چیزوں سے بیچارے جو زمین میں دفن ہیں کوئی متاثر نہ ہوں گے، نہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا. ہاں اگر آپ نے چپ چاپ کچھ نیکیاں ایسے کی کہ مخلصانہ طور پر اس کا ثواب ان کو پہنچا رہے ہیں تو وہ ثواب یقیناً ان تک جائے گا. امید ہے کہ آپ کے سوال کے جواب میں ہم نے کسی حد تک حق ادا کیا ہو. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ جو شام کے مہاجر ہیں، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ مہاجر کون ہیں. یہ کہیں وہی دہشت گردوں کے سپورٹر تو نہیں ہیں کہ جنہوں نے دہشت گردوں کو جو ہے اپنی یہاں پناہ دی اور آج ان پر بھی عتاب آیا ہے تو وہ نکل پڑے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کر کے. کیا یہ دہشت گردوں کے سپورٹر ہیں یا واقعاً مظلوم ہیں؟ آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ دو طرح کے لوگ ہیں کہ جو واقعاً بھی شام سے جو نکل کر کے مختلف جگہوں پر مہاجرت کر رہے ہیں اور ہجرت کر کے پناہ گزین بن رہے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں. ایک جو خود شام میں موجود دہشت گرد تنظیموں کی سپورٹ میں ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو دہشت گردوں سے بیزار ہیں اور ان کے عذاب اور ان کی شدت پسندی اور دہشت گردی سے بیزار ہو کر نکلے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کون لوگ ہیں. اگر مظلوم ہیں تو آپ ان کی ضرور حمایت کریں. یہ بھی نہ دیکھیں کہ وہ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں، ان کا مکتب کیا ہے، مسلک کیا ہے، عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، مسلم ہیں. ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر دیکھیں کہ آیا وہ مظلوم ہیں یا نہیں ہیں. اگر مظلوم ہیں تو ان کی ضرور آپ مدد کر سکتے ہیں. اس میں کوئی کسی طرح کی آپ کو شک و تردید نہیں کرنی ہے. اعجاز حسین کربلائی صاحب نے گلاسگو سے بہت عمدہ ہمیشہ کی طرح قرآنی سوالات کیے ہیں. پہلا جو سوال ان کا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی فرمائیے کون میرے بھائی، کہاں سے؟ بریڈ فورڈ سے بولنا پہ ضمیر حسین. ضمیر حسین صاحب جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ میں یہ سن رہا ہوں کہ بچے والدین کا فرض واجبات پورے کریں. وہ بات کوئی نہ کوئی تک کسی نے کرنی ہے. جی میرے ماں باپ بھی سچ پوچھیں تو نہ نماز نہ روزہ کوئی ایسی باتیں کی. تو ہماری بھی عمریں بھائی ہیں 65 سال عمر ہو گئی ہے، ہماری بھی ایسے ہی گزر گئی ہے. اب آپ کے سوال سن کر خوف لگتا ہے. اب ہمارے لیے کیا ہے، ہم کیا کریں؟ بہت عمدہ سوال ہے. تھینک یو. جی جزاک اللہ، ہم بتائیں گے آپ کو. اور شکریہ. بہت عمدہ سوال ہے اور یہی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت کا فائدہ ہے دیکھنے سے کہ انسان کم از کم اپنی آخرت کو مرنے سے پہلے وہ سدھارنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا مسئلہ حل ہو. اور یہی ایک کامیابی کی ہم سمجھتے ہیں بہترین مثال ہے. کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی ہے. سوال ہوں گے تو ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. تو یہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ قصص کی کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا عَلَى الْأَرْضِ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب. جناب کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ میں علی رضا بات کر رہا ہوں یورپ سے. علی رضا صاحب یورپ سے، سوال کیا ہے فرمائیے گا. سوال میرا یہ ہے کہ جی امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو جب وہ پہلے شریعت لے کے آئیں گے تو سب اس کا انکار کر دیں گے. تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو شریعت کبھی تھی نہیں جو آپ لے کے آ رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی کون سی چیز ہوگی کہ ابھی
چھوٹے چھوٹے اختلافات ہمارے فقہ میں ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو کبھی تھی ہی نہیں. تو ایسی کون سی باتیں ہوں گی جو باتیں وہ کہیں گے تو لوگ کہیں گے تو یہ تو کبھی شریعت ہی نہیں تھی، یہ آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑی سی وضاحت سے جواب دیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی لمحہ صاحب میں ربا بول رہی ہوں. جی لمحہ صاحب میں نے ہلو جی فرمائیے. رباب ہے نا، کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ جی میں مانچسٹر سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میں نے پوچھنا چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا کہ جیسا کہ قرآن پاک میں اور احادیث میں بھی ہے کہ مومن کی مدد کی جائے، تو ہم کو پوچھنا ہے کہ مومن ورڈ میں اس لفظ میں فیمیل بھی شامل ہے نا؟ بے شک ہم جیسے میں فیمیل ہوں تو میں بھی تو کسی فیمیل کی ہیلپ کر سکتی ہوں، وہ بھی تو مومن میں ہی آئے گا نا؟ بالکل بالکل، آپ کا جواب واضح ہو گیا. آپ نے خود فرما دیا کہ اس میں جب کہا جاتا ہے مومن تو اس میں مومن اور مومنہ دونوں شامل ہیں. تو آپ کو اس میں کسی طرح کی وہ نہیں کرنی ہے، شک نہیں کرنا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اس سے مراد دونوں ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب، میں کاظم بول رہا ہوں. دوبارہ نہیں، آپ سے معاف کریے گا، میں نے آپ کو تکلیف دی. نہیں کوئی بات نہیں، آپ کو جواب مل گئے تھے، آپ نے سنے تھے جواب. مہربانی، بہت شکریہ. آپ کو جواب بہت سارے مناسب مل گیا. ایک سوال اور تھا میرا. جی بسم اللہ. میرا ایک سوال یہ ہے کہ ابھی میں نے کچھ مولانا سے، ایک مولانا ہے جو ہمارے پیش امام ہیں، ان سے بات کی تھی میں نے. تو ان سے میں نے کہا کہ میں والدین کے لیے کچھ رقم دینا چاہتا ہوں، جو انہوں نے اس کا روزہ چھوٹ گیا یا نماز چھوٹ گئی، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ اس کے لیے آپ جو بھی فدیہ دینا چاہے دے دیں، تو اس کو ہم عمل کروا دیں گے. تو اگر میں ان کو وہ رقم دے دوں تو کیا اس بات کی گواہی ہے کہ وہ انہوں نے کرا دیا، یا میں اس پر بھروسہ کر لوں؟ یہی سوال کرنا تھا. ٹھیک ہے، آپ کا جواب ہم فوراً دے دیتے ہیں حسین کاظم صاحب، کیونکہ جواب بہت مختصر ہے. جی ہاں، اگر آپ نے اب اس عالم دین کو دیندار پایا ہے اور امانت دار پایا ہے اور آپ نے انہیں سچا پایا ہے، تو آپ ان کو دے کر کے اپنے آپ کو بری الذمہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. آپ کے والدین سے جو برزخ میں سختی ہے اس کو اٹھا لے گا. اب اگر خدا نخواستہ جن صاحب نے ذمہ داری لی ہے اس کو وہ نہیں نبھاتے ہیں تو سارا ان کی گردن پہ چلا جائے گا. آپ سے بہرحال ذمہ داری ہٹ جائے گی. آپ کو اتنا ہی جواب دینا تھا، کیونکہ آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب مختصر یہی بنتا ہے. ہم مختصر وقفے کی طرف جا رہے ناظرین ناظرات، ہم ہوں گے اور آپ، یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہوگا انشاءاللہ المستعان.